أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظات العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزل الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد وقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد وعلى محمد. موضوع گفتگو سورہ مبارکہ الرحمن کی پہلی آیہ مبارکہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے اینگل اور زاویے بہت زیادہ ہیں، شاید سینکڑوں کہے جا سکتے ہیں. ایک سادہ مرحلہ تو یہی ہے کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ موجود ہے وہ ایک سادہ ارتباط ہے قرآن سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ فی الواقع ترجمانی نہیں کر سکتا. ترجمہ قرآن کریم کی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتا. بہرحال ایک ارتباط ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ہر سورہ کا ایک خاص موضوع ہے. یہ ایک اور اینگل ہے قرآن کی معرفت کا. ہر سورہ میں ہر آیت ایک خاص نورانیت کی حامل ہے. یہ ایک اور عنوان ہے معرفت قرآن کا. ہر آیت میں ہر لفظ ایک خاص معنی رکھتا ہے، بلکہ بہت سارے مفردات کے کئی معنی ہیں. نتیجتاً قرآن کی نورانیت اور سمجھ میں آتی. بلکہ اس سے بالاتر اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کا ہر حرف ایک خاص نورانیت کا حامل ہے.
تو جب حرف حرف سے ملتا ہے تو نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لفظوں میں معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لفظ لفظ سے ملتے ہیں تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ہر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر حرف کا تعلق ایک دوسرے سے دیکھیں گے تو معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اگلا مرحلہ ایک اور ہے جو ابھی صدیوں سے قرآن کریم کے اوپر علماء نے، مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر لکھی ہیں، اور ہر تفسیر جو ہے دوسری تفسیر سے معانی کے اعتبار سے نئے معانی بیان کر رہی ہے، اور یہ ایک اور اینگل ہے قرآن فہمی کا۔ ایک اینگل یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم موضوع کا انتخاب کریں اور اس موضوع کے مطابق سارے قرآن کی ورق گردانی کریں، بارگاہ قرآن سے پوچھیں کہ اس موضوع پہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے لیے خصوصی مشق کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چلتے چلتے اگر میں یوں کہوں کہ وہ ہستی جس کے قلب مطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، اور باطن کا پھر باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باطن کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں۔ تو یہ تو وہی جانے جو قرآن کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ قرآن کے لفظوں کے معانی کو جاننا یہ کچھ اور ہے، قرآن کی ساری حقیقت کو جاننا کچھ اور ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ بہت ہی خوبصورت اور نورانی آیت ہے۔ یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، پہلا مرحلہ ہے کتاب مبین، اللہ کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی کے لباس میں بھیجا ہے، لفظوں میں بھیجا ہے۔ تو یہ جو لفظوں میں اس لیے بھیجا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ عقلوں میں یہ لفظ آ سکیں، ورنہ یہ قرآن لفظوں میں جو آیا ہے اس کی حقیقت خالی لفظ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس کو میں کیسے عرض کروں؟ قرآن کریم کے 29 سورہ ایسے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یاسین، طٰہٰ، یہ 14 حروف ہیں۔ یہ ظاہراً سادہ حروف ہیں، لیکن ان سادہ حروف کے اندر قرآن کی حقیقت موجود ہے۔ تم انہیں سادہ حروف کہتے ہو، تمہاری نظر میں یہ سادہ حروف ہیں، جن کو تم نے سادہ حروف کو حروف مقطعات کہا ہے، لیکن قرآن کے اسرار و حقائق انہی حروف کے اندر پوشیدہ ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے۔
والکتاب المبین، اور یہ کتاب مبین ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ یہ عقلوں میں سما سکے۔ لیکن اس کی حقیقت خالی لفظ نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہ فی ام الکتاب، اس کی حقیقت ام الکتاب میں ہے۔ گویا قرآن لفظوں سے لے کر ام الکتاب تک کنیکشن میں موجود ہے۔ اور یہ ام الکتاب کہاں پہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لدینا، یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کے پاس لفظ موجود نہیں ہے، قرآن کی حقیقت موجود ہے۔ تو جو لفظوں میں آیا ہے وہ ہے کتاب مبین، وہ ہے قرآن مبین۔ جو ام الکتاب میں موجود ہے لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن علی حکیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کتاب مبین کی شکل میں موجود ہے وہ قرآن کچھ اور ہے، جو علی حکیم کے مرحلے پر ہے وہ قرآن کچھ اور ہے۔ قرآن کریم کی معرفت کے مختلف زاویے ہیں۔ میں ایک مثال شاید پہلے بھی عرض کی ہو، لیکن اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، ایک لفظ ہے سمندر۔ ایسا نوجوان جو اس لفظ کو نہیں جانتا، آپ نے کہا سمندر، اس نے پوچھا سمندر کیا ہے؟ آپ نے کہا اوشین، پھر لفظ ہے، کیا ہے؟ آپ نے اس لفظ کی تشریح کی۔ زمین کے اوپر 3/4 پانی ہے، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، حتیٰ کیٹو سے بڑے بڑے۔ یہ تشریح کی آپ نے۔ تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ لفظ۔ اگلا مرحلہ کیا تھا؟ معنی۔ آپ لفظ سے نکل گئے اگلے مرحلے میں معنی کی طرف۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے معنی بیان کیا ہے، کہنا ہے سی دا سی، کیا میں سمندر کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ممکن ہے۔ آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب اس نوجوان نے اور آپ نے جو چیز دیکھی، کیا وہ لفظ تھا یا معنی تھا؟ جی، وہ نہ لفظ تھا نہ معنی تھا، خود سمندر تھا، وجود سمندر تھا۔ بہت اچھا ہے۔ اب مرحلہ اضافہ ہو گیا۔ پہلا مرحلہ تھا لفظ، اگلا مرحلہ تھا معنی، تیسرا مرحلہ ہے مشاہدہ سمندر کا۔ تو تینوں مرحلوں میں فرق ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں لفظ تھا جو مبہم تھا، ایمبیگوٹی تھی اس کے اندر، ابہام پایا جاتا تھا۔ تھوڑی سی روشنی آئی جب معنی آ گیا، جب دیکھا تو روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن ابھی مرحلے ختم نہیں ہوئے، معرفت کے مرحلے ابھی ختم نہیں ہوئے، ایک مرحلہ اور ہے۔ نوجوان نے کہا کہ کیا سمندر کے اندر اتر کے دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یہ کام آسان نہیں ہے، پہلے 3 مرحلے تو آسان تھے، اب اگر کوئی سمندر کے اندر اترنا چاہے تو ایک لمبا عرصہ علم چاہیے، مشق چاہیے، کوئی ماہر استاد چاہیے جو لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ لفظوں کا غور۔ کسی ایسے ماہر استاد کی ضرورت ہے جو سمندر کی گہرائی تک لے جا سکتا ہو۔ بہرحال نوجوان نے یہ مرحلے چند سال میں طے کیے، اور اس کے بعد چند سال کے بعد اس نوجوان نے کہا جی اب میں سمندر کے اندر اتر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ گئے، کشتی لی، وہ نوجوان سمندر کے اندر گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بہرحال کچھ عرصہ تیرنے کے بعد باہر آیا۔ اب آپ نے پوچھا
اس لیے کہ وہ مرحلہ آپ نے طے نہیں کیا. آپ نے پوچھا بتا سکتے ہو کہ سمندر میں کیا دیکھا, سمندر کو کیسا پایا, سمندر کی حقیقت کو کیسے محسوس کیا؟ اس نے کہا یہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ بیان, وہ جو اس کے وجود سے اس نے محسوس کیا سمندر کی حقیقت کو, وہ بیان نہیں کر سکتا. البتہ یہ کہے گا کہ کچھ تصویریں لایا ہوں, کچھ کیمرے کے ذریعے میں ویڈیوز بنا کر لایا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمندر کی حقیقت کیا ہے. تو عزیزاً, پہلا مرحلہ لفظ تھا, اگلا مرحلہ معانی تھے, اگلا مرحلہ آبزرویشن تھا, اگلا مرحلہ پرسپشن تھا خود سمندر کی حقیقت کا. ایسا ہی ہے. ایک مرحلہ اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے جزء سمندر کو دیکھا یا کل سمندر کو دیکھا؟ سارے سمندر کی حقیقت کو یہ نہیں جان سکا. اب سارے سمندر کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کو کتنی زندگی چاہیے؟ تو عزیزاً, بس یہ مثال ہے. قرآن کریم کا ظاہر ہے لفظ, اور یہ لفظ آئے ہیں اس لیے تاکہ عقلوں میں آ سکیں. یہ لفظ دروازہ ہیں حقیقت تک جانے کا. حقیقت قرآن کہاں پہ ہے؟ انہو فی ام الکتاب, جو ام الکتاب میں ہے. یہ ام الکتاب کہاں پہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لدینا, ہمارے نزدیک. لدین سے ہے لدن, لدن کہتے ہیں قرب کو, لدن کہتے ہیں قرب کو. لدینا ہمارے قریب, اس کا مطلب ہے قرآن کا جز وہاں نہیں ہے. قرآن ساری حقیقت, قرآن کی ساری حقیقت کہاں پر ہے؟ مقام لدن پر ہے, مقام قرب پروردگار میں ہے. پس قرآن کی ساری حقیقت کہاں پر ہے؟ اللہ کے قرب میں. اور یہ حقیقت کیسی ہے؟ لعلی حکیم, علی بلند ہے, حکیم حکمتوں کا خزانہ ہے. پس اللہ کے پاس جو قرآن ہے وہ علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ, پس اللہ کے پاس جو قرآن ہے, میں یوں کہوں کہ علی کے پاس علی قرآن موجود ہے. خدائے حکیم کے پاس حکیم قرآن موجود ہے. توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بس اگر وہ شخص ایسا قرآن جو عربی میں آیا, جو کتاب مبین ہے, اور جب قرآن کو یہاں سے وہاں تک دیکھیں گے تو یہاں تو خالی لفظوں والا قرآن ہے, یہاں کتاب مبین کی شکل میں ہے, مقام لدن پر علی حکیم کی صورت میں ہے. جی, ایسا قرآن خدا کس کے سینے میں رکھے گا؟ ایسا قرآن اللہ کو کون سی جگہ چاہیے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. پس ایسی جگہ چاہیے کہ جن اوصاف کا قرآن مالک ہے, یہ جس سینے میں رکھے وہ سینہ بھی انہی اوصاف کا مالک. پس اگر قرآن علی حکیم ہے تو یہ سینہ علی حکیم ہو. اگر قرآن نور ہے تو یہ وجود نور ہو تاکہ نور کو سمیٹ سکے. اگر یہ قرآن مقام لدن پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سینے میں وہ علم ہو جو کسی واسطے کے ساتھ نہ ہو, مقام لدن سے لیا ہو. اس
بس اس کا علم علم لدنی ہے، اس لیے فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ بظاہر لفظ یوں ہونے چاہیے تھے الرحمن خلق الانسان وعلمہ القرآن، نہیں، کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، لبادہ انسانیت اور بشریت بعد میں دیا ہے۔ یہ کون ہے جس نے قرآن کو وصول کیا؟ سبحان اللہ محمد وآل محمد خود سورہ رحمان بھی خاص موضوعات لے کر آیا ہے۔ یہ سورہ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سورے کا ایک اپنا مضمون ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کو اللہ نے، یہ کیا عجیب خوبصورت معانی ہیں، میرے جیسا سادہ طالب علم اگر گہرائی میں جائے تو اترتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ گائے، یہ اللہ نے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا ہے؟ بہرحال یہ ایک پہلو ہے۔ سورہ بقرہ در حقیقت خدا شناسی اور توحید و معرفت کے بہت سارے مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی کے اندر خصوصاً سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ ان 5 آیتوں میں بہت کچھ ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے حقائق ان مقدماتی گفتگو میں کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم کی خلقت کی ایک بہت خوبصورت داستان موجود ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا یہ کہنا رب ارنی کیف تحیی الموت اسی سورہ میں موجود ہے۔ آیت الکرسی جیسی آیت کرسی، آیت ملکوتی، آیت باطنی، آیت حقیقت کائنات، یہ ترجمہ ہے۔ آیت الکرسی یعنی آیت حقیقت عالم، آیت کرسی یعنی آیت ملکوت عالم۔ اس کائنات کے اندر کیا حقائق موجود ہیں؟ آیت الکرسی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے مباحث موجود ہیں جس میں گائے کا ذکر ہے۔ ایک گائے کا ذکر کیوں ہے؟ بنی اسرائیل تقریباً 300 برس تک مصر میں رہے، اور ان 300 برس میں بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد وہ گوسالے کا ذکر موجود ہے۔ اس گائے سے اتنا عشق ہو گیا کہ قرآن کی تعبیر یہ ہے اشربا فی قلوبہم العجل، یعنی گویا خون نہیں دوڑتا تھا، اس بچڑے کی محبت ان کے وجود میں دوڑتی تھی۔ تو گویا گائے سے عشق اس مشرک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ پیدا ہو گیا۔ نتیجتاً جب اللہ کے نبی نے کہا گائے ذبح کرو، تو اب ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جس سے محبت ہو اس سے کیسے ذبح کریں؟ یہ محبت کا امتحان تھا کہ جب تک گائے ذبح نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پس قوم کا امتحان ہوا کہ اس گائے کو ذبح کرو گے تو خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی۔ پس ہر قوم سوچے، ہر انسان سوچے اور اپنی گائے کو ذبح کرے قربتاً الی اللہ۔ تو گائے کا ذبح کرنا در حقیقت خدا پرستی کا بہت بڑا درس ہے۔ پھر
پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے شرعی احکام کا ذکر ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، قبلہ کا، نکاح کا، طلاق کا، وصیت کا. تو لہٰذا یہ سورہ بقرہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عقائد اور اعمال کی بہت ساری خوبصورت مباحث اس میں موجود ہیں. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح بطور مثال سورہ معاہدہ کے 2-3 مباحث بہت خوبصورت ہیں. ولایت اور رہبری اور لیڈرشپ اسی سورہ کے اندر ہے. اسلامی حکومت کے بنیادی اصول اسی سورہ مبارکہ میں ہیں. سوشل جسٹس اسی سورہ کے اندر ہے. سوشلائزنگ انٹرنیشنل ریلیشنز اسی صورت کے اندر ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ آپ کو خاص ایک ٹاپک انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. آ جائیں سورہ انفال فرض کریں. سورہ انفال میں اکانومیکل ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ کے بنیادی اصول اس میں موجود ہیں. اقتصادی اور دفاعی ترقی کے مباحث اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح فرض کریں سورہ بنی اسرائیل ہے، انسان کی عظمتوں کی بحث ہے. پہلی آیہ مبارکہ پیغمبر اکرم کی معراج کا ذکر ہے اور ڈیوائن سیویلائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے بیسک پلرز اس سورہ مبارکہ میں بحث کیے گئے ہیں. ایسا قرآن خدا کس کو دے گا؟ ابو شاکر دہسانی ایک ایتھیسٹ ہے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. خوبصورت مباحث موجود ہیں. اس میں ایک مرتبہ آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ یہ افسانہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ لمس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام پوری توجہ سے خاموش رہے اور اس کی گفتگو کو سنا اور غصے کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ میسج پہنچانے کے لیے غصہ نہیں، منطق کے اظہار کی ضرورت ہے، برہان کی ضرورت ہے. تو فرزند پیغمبر نے اس کے بعد جب گفتگو کر چکا تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے مشاہدے کی بنیاد پر خدا کے منکر ہو. اے کاش کہ تم نے اپنے وجود کے اندر دیکھا ہوتا. اللہ اکبر. تم نے اپنے وجود کے اندر دیکھا ہوتا اور اپنے خون کی گردش کی آواز کو سنا ہوتا. اللہ اکبر. عزیزو یہ بات 14 صدیاں پہلے کی ہے کہ امام گویا انسان کے وجود میں دوڑنے والے خون کی آواز کو سن کے بتا رہے تھے، جبکہ یہ سارے آلات موجودہ دور کے یہ درمیان میں موجود نہیں تھے. اس لیے کہ امام اسے ہی کہتے ہیں جو وسیلوں کا محتاج نہ ہو، خود وسیلہ ہو انسان. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں خون دوڑتا ہے اور اس کی آواز کاش تم سن سکتے. تو حیران ہوا. اچھا. فرمایا ہے کاش کہ تم دیکھ سکتے تمہارے وجود میں اللہ نے کس قدر زندہ مخلوقات خلق فرمائی ہیں. اللہ اکبر. سائنسدانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آج کی دنیا کے وہ لوگ جو آج ان نتیجوں پر پہنچے ہیں جو مولا نے صدیوں پہلے بیان کیے ہیں. بیان فرمایا، کہا کہ تیرے وجود میں زندہ مخلوقات کی تعداد ریگستان میں موجود ذرات سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ زندہ مخلوقات ہر لحظہ مر رہی ہیں. اللہ اکبر. آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی انسان کی اناٹمی
انسان کی بیولوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد آج انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے وجود میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں. ہر سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز موجود ہیں. اس وجود بشر کے اندر ایوری سیکنڈ 1 ملین سیلز مر رہے ہیں. سلام نہیں کرتے امام صادق کی عظمت کو. جس نے صدیوں پہلے یہ کہا تیرے وجود میں اللہ نے زندہ مخلوقات خلق کی ہیں جو مر رہی ہیں، اور آج معلوم ہوا کہ 100 ٹریلین بیکٹیریا انسان کے وجود میں موجود ہیں. مجھے بتاؤ کہ امام صادق کے پاس کون سا مائکروسکوپ تھا؟ یہ مائکروسکوپ در حقیقت وہی علم لدن ہے جو تم سے سیکھا ہوا نہیں ہے. یہ علم وہ ہے جو اللہ نے الرحمن علم القرآن، اس انسان کو اللہ نے یہاں عربی زبان کے قاعدے کے مطابق علامہ کو 2 سبجیکٹ کی ضرورت ہے، 2 مفعول کی ضرورت ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن تعلیم دیا کس کو؟ تو سوال پیدا ہوگا اگر سارے سورہ مبارکہ کے مضامین کو دیکھا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکذبان 2 کو خطاب ہے، انسانوں کو اور جنوں کو خطاب ہے. فی الحال جنوں سے بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کا سیکوینس یہ بتا رہا ہے، خلق الانسان یہ بتا رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم الانسان القرآن. اللہ نے انسان کو قرآن تعلیم دیا. تو اگر انسانوں کو چھانٹا جائے تو یہ سارے انسان تو ابھی تک قرآن کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، بس کوئی ایک ہے جس کو تعلیم دے رہا تھا. لہذا اس کو جس کو تعلیم دیا اس کا جانشین ایسا ہی ہو جو قرآن کی ساری حقیقت کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ پوچھ لو جو مجھ سے جو پوچھنا ہے. محمد والے محمد اس موضوع کو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اگر واقعاً امت آ جاتی قرآن کی حقیقت کو سمجھنے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اہل بیت کیا ہیں. سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قول ثقیل کو بھیجا ہے، سنگین بھاری وزنی کو بھیجا ہے. تو قرآن قول بھی ہے، قول ثقیل بھی ہے. تو قول ثقیل کا وارث کون ہوگا؟ جو خود ثقیل ہو. اس لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 ثقیل ہیں، ایک قرآن ثقیل ہے اور اہل بیت ثقیل ہے. تو ثقل ہی ثقل کو حمل کر سکتا ہے، ثقیل ہی ثقیل کو اٹھا سکتا ہے. لہذا یہ ایام جو مربوط ہیں ان وارثان قرآن میں سے ایک وارث قرآن جس کو کہتے ہیں حسین ابن علی. قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہے. بس عزادارو، محرم کا چاند آیا، یہ چاند تو پھر بھی آئے گا، لیکن زہرا کا چاند غروب ہو گیا.
اگر صراط مستقیم کی کسی نے حقیقت کو جاننا ہے تو آ جاؤ کربلا میں، ان سجدوں میں تمہیں نظر آئے گی حقیقت قرآن کی۔ سجدے تو زمین پہ بہت ہوئے، ایک سجدہ تو کوفہ کی مسجد میں شہید کوفہ نے ادا کیا، اور کچھ سجدے جو ہیں وہ کربلا میں سجدے والے نہیں رہے، سجدوں کی نورانیت باقی رہے۔ کون حسین؟ کہتے ہیں مولا کی جب ولادت ہوئی تو جناب اسما سے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا اور زار زار آنکھوں سے آنسو تھے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا عزیز عزیز علیہ یا ابا عبداللہ، حسین میرے لیے بہت مشکل ہے یا رسول اللہ۔ وہ رسول جو بشر صابرین کی مثال ہے، وہ رسول جب طائف میں پہنچے تو تاریخ کہتی ہے پیغمبر پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ سر سے پاؤں تک پیغمبر لہو لہان تھے۔ جبرائیل پیغام لے کر آئے، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو میری قوم کو ہدایت دے یا رسول اللہ۔ وہاں تو صبر کیا، اس بچے کو دیکھ کے آپ کا صبر نہیں رہا۔ عزیز عزیز علیہ یا ابا عبداللہ، منظر یہ لکھا ہے تاریخ نے، پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں تھے، حسین گود میں تھے، اصحاب کا جمگھٹا تھا، پیغمبر زار و قطار روتے جا رہے تھے، حسین کے بوسے لے رہے تھے، کہیں لبوں کے بوسے لے رہے تھے، کہیں پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بوسے نہیں تھے، بوسوں کی بارش تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا معلوم نہیں، اقبل مواضع السیوف، میں تلواروں کے نشانات کے بوسے لے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، بوسے تو آپ نے بھی لیے، ماں زہرا نے بھی لیے ہوں گے، علی مرتضیٰ نے بھی لیے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب جب بوسے لینے آئی تو یہ تن سے جدا تھا یہ سر۔ زینب بوسہ لینا چاہتی تھی، کٹے ہوئے گلے پہ جھکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اللہم اللہم ھذا ولدی مقتول مخذول، اے اللہ میرا یہ بچہ مقتول بھی ہے اور مخذول بھی ہے۔ مخذول کا معنی کیا ہے؟ جس کو قتل ہو اور کوئی توجہ نہ کرے، کوئی اہمیت نہ دے کہ یہ قتل ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھو گے ریان بھی شبیب کہتا ہے میں 8ویں امام کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں، پریشانی میں ہیں۔ میں نے کہا مولا خیر ہے؟ کہا ریان آج محرم کی پہلی ریان اس امت نے محرم کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ ریان امت نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا۔ اے ریان اگر رونا چاہتے ہو تو سوائے میری جد حسین کے کسی اور پہ گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ میرے جد کو ذوبہا کل کبش اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہائے کربلا میں حسین کے ضربتیں چل رہی تھی، دشمن خوش ہو رہا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو قدم پہ دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے۔ بس اگلا منظر سنو گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا، اللہم فبارک فی قتل ہی۔ سنو گے کیا کہہ رہے تھے پیغمبر؟ یا اللہ میرے اس بیٹے کے قتل میں برکت دے دے۔
اے اللہ میرے حسین کے قتل میں برکت دے دے. یہ برکت کیا تھی آج سمجھ میں آیا, کربلا میں سمجھ میں آیا. اگر حسین نہ ہوتا تو یہ دین زندہ نہ رہتا, یہ دین برکت کے ساتھ بچ گیا. لیکن میں کیا کروں, اللہ اکبر. اس کے بعد فزج الناس بالبکاء والنہیب. تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کی مسجد میں مسلمانوں نے شدید گریہ شروع کیا. پیغمبر بھی رو رہے تھے, اصحاب بھی رو رہے تھے. بہت زیادہ آہو بکا تھی کہ جب پیغمبر نے دیکھا نا مسلمان شدید رو رہے ہیں, ایک جملہ کہا, آتبکون علیہ ولا تنصرون. کیا رو رہے ہو, کیا میرے بیٹے کی مدد نہیں کرو گے؟ جواب دیا, یا رسول اللہ کیوں نہیں, ہم حسین کی مدد کریں گے. لیکن کیا کہوں, کربلا میں مدد کو پکار رہا تھا, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا کی صدائیں دے رہا تھا. اور مدد کرنے کے لیے کس نے لبیک کہا؟ یا علی کی ولایت کے لیے زہرا نے لبیک کہا. اور کیسے لبیک کہا؟ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے عزاداروں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. حسین کی ولایت میں لبیک کہنے کے لیے ثانیہ زہرا کو چادر دینا پڑی. بھائی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے بعض مقاتل نے کہا ہے جسد کو ہاتھ میں لیا, جسد تو تھا نہیں, شاید کچھ ٹکڑے لیے ہوں گے. آسمان کی طرف نگاہ کی, اللہم تقبل منا حال القربان قلیلا. اے اللہ ہم سے قربانی قلیل قبول فرما لے. اور دنیا والوں توحید کا درس لینا ہے. آ جاؤ زینب, خدا کی کبریائی کا درس. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. صلوات بر محمد وعلیہ.